محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، روزہ کی تعریف کیا ہے۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا پینا اور شہوت سے بچے رہنا اور اپنی زبان کو برائی اور اسی طرح سے اپنی زبان کو فحش اور لغو باتوں سے روکے رکھنا، اپنی زبان کو غلط باتوں سے کنٹرول میں رکھنا، یہ روزہ ہے۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں گئے اور مدینہ جانے کا بھی دوسرا سال ہوا تھا، اسی وقت روزہ فرض ہوا۔ سن 2 ہجری کے اندر روزہ فرض ہوا۔ روزہ کا حکم یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، صحت مند اور مقیم کے لیے روزہ فرض ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ کی فرضیت کے مراحل کیا ہیں۔ روزہ کی فرضیت کے مراحل جو ہیں وہ 3 مرحلے میں روزہ، جو آج جس حالت میں روزہ باقی ہے وہ تیسرے مرحلے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ ایام بیض کے 3 روزے رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ مطلب 10 محرم کے روزے لوگ رکھا کرتے تھے اور اس کے بعد ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیض کے روزے کا مطلب ہر مہینے کی چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس طرح سے عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا اور ایام بیض کے 3 روزے ہر مہینے کے چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس طرح سے روزہ فرض ہو گیا۔ لیکن روزہ تو فرض ہوا مگر اختیار تھا۔ اختیار یہ تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ روزہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اختیار بھی باقی تھا کہ روزہ رکھے اور روزہ اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اپنے بدلے میں کسی اور کو کھانا کھلا دے، کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اپنے بدلے میں اس سے روزہ رکھوا لے۔ یہ اختیار تھا۔ لیکن دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اب اختیار باقی نہیں رہ گیا، اب ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، صحت مند، مقیم کے لیے اب روزہ فرض ہو گیا۔ ہاں، یہاں بھی ایک اختیار باقی ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟
جو بوڑھا ہے اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کے جوانی کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں، اور اسی طرح سے اتنا بیمار کہ اب اس کے صحت مند ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی روزہ نہ رکھے بلکہ اپنے بدلے میں کسی اور کو روزہ رکھوا دے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں روزہ جو فرض ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے افطاری کے بعد آدمی سونے سے پہلے، افطاری کے بعد سونے سے پہلے جو کھانا پینا چاہے کھا لے، اور اسی طرح سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور جیسے ہی سو گیا، سو جانے کے بعد وہ نہ اس کے بعد نہ کھانا پینا کھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اور رات اگر سو گیا تو رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر کے وہ کھانا پینا نہیں کھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں آسانی فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی تھے جس کا نام قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کیے، اور کھیتوں میں کام کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے تھے، اور تھکے ہارے تھے شام کو جب اپنے گھر میں آئے اپنی بیوی سے کہا کہ افطاری کا کیا سامان ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں افطاری کا کوئی سامان نہیں ہے، رکو میں پڑوس سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ بیوی پڑوس میں گئی، کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر کے آئی۔ اس وقت تب تک اس کا شوہر سو چکا تھا۔ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے تھے۔ اب کیا تھا کہ سو جانے کے بعد آدمی کا وہیں سے پھر دوسرا روزہ چالو ہو گیا۔ اب قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہاں سے اگلا روزہ چالو ہو گیا، یعنی جب تک آدمی نہیں سویا ہے تب تک کھا پی سکتا ہے، اب اگر سو گیا تو وہیں سے اگلا روزہ چالو ہو گیا۔ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا روزہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ پھر دن ہوا، اور دن کے وقت وہ بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ کو یہ خبر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے یہ حلال ہے اب کہ رات کے کسی بھی حصے میں آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے پاک صاف ہو کر کے فجر کی نماز بجماعت ادا کرے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ پورا سفیدی ظاہر ہو جائے، رات کی کالی دھاری سے صبح کی کالی دھاری واضح ہو جائے۔ مطلب رات کے کسی بھی حصے میں فجر کی اذان سے پہلے تک تم جو بھی کھانا چاہو جو پینا چاہو کھا پی سکتے ہو۔ لہذا جو پہلے جو حکم تھا کہ آدمی سونے سے پہلے جو کھا لیا جو پی لیا اور اس کے بعد کھا پی نہیں سکتا ہے، وہ حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی اور یہ حکم دیا کہ فجر کی اذان سے پہلے آدمی جو کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے اور جو پینا چاہے پی سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ تیسرے مرحلے میں یہ روزہ مکمل ہوا، اور جس حالت میں آج ہم روزہ کو دیکھ رہے ہیں یہ تیسرے مرحلے میں روزہ مکمل اس طرح سے فرض ہوا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے ارکان کیا ہیں۔ روزہ کا 2 ارکان ہے، اور دونوں ارکان کو ادا کرتے ہوئے دونوں ارکان کا ہم ملحوظ رکھیں تبھی ہمارا روزہ مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایک ہے نیت اور دوسری ایک ہے نیت۔ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں
تو عبادت میں نیت شرط ہے، اگر ہم نیت نہیں کرتے ہیں تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہے۔ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس میں بھی ہم کو نیت کرنی ہوگی اور ہم کو اس میں نیت کرنی پڑے گی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم سحری کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم کو آج کا روزہ رکھنا ہے، بس اس کے لیے ہم کو زبان سے کچھ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ دل میں ہم خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی نیت کر لیں، یہی نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کے لیے خلوصیت ہونی چاہیے، خلوص دل سے اس عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو خلوصیت کے ساتھ جوڑا ہے، تبھی ہماری عبادت مکمل ہوگی، اور ہمارا جو روزہ ہے اس میں دکھاوا کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نیت میں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو لوگ روزہ دار کہیں گے، ایسی کوئی نیت نہیں، بلکہ ہماری نیت میں خلوص استخلاص ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے روزہ کا جو دوسرا رکن ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے شام تک کچھ نہ کھانا پینا، شہوت سے بچے رہنا، اور اپنی زبان کو لغو بات سے، فحش بات سے محفوظ رکھنا، یہ روزہ کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن نیت اور دوسرا رکن صبح سے لے کر کے شام تک کچھ نہ کھانا پینا، شہوت سے بچے رہنا، اور اپنی زبان کو لغو اور فحش باتوں سے روک کے رکھنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے شرائط کیا ہیں۔ روزے کے شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، روزہ کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر روزہ فرض کیا ہے، اہل ایمان پر روزہ فرض کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو اہل ایمان پر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی اسلام لائے بغیر اگر کوئی مومن نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، باوجود اس کے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے روزے کو قبول نہیں فرمائے گا۔